حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ کے کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، آپ کے بال گھنے تھے اور وہ کانوں تک آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے سرخ حلہ زیب تن کر رکھا تھا اور میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرخ حلے میں لمبے بالوں والا کوئی شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک کندھوں تک آتے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ چھوٹے قد کے نہیں تھے اور لمبے قد کے بھی نہیں تھے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی جنہوں نے شرح کی ہے اس حدیث مبارکہ کی، آپ فرماتے ہیں اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ نہ بالکل گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ دونوں حالتوں کے درمیان تھے، جو خوبصورتی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی کیفیت یہ تھی کہ نہ طویل تھیں اور نہ قصیر تھیں۔ جب آپ تیل استعمال کر کے کنگھا کرتے وہ کانوں کے نیچے گردن مبارک کے پاس آ جاتی، ورنہ کانوں تک ہوتی تھیں، یعنی سر مبارک کے بالوں کی کیفیت یکساں نہیں رہتی تھی بلکہ ان میں تبدیلی آتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی کیفیت تین طرح کی تھی جو تین لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے۔ وفرا وہ بال جو کانوں کی لو تک ہوتے ہیں، لما وہ بال جو کانوں کی لو سے قدرے نیچے ہوتے ہیں، جمہ وہ بال جو گردن کی پچھلی ہڈی تک پہنچ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک ہوتے تو ان کو وفرا کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں انہیں لفظ جمعہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ جواب، یہاں لفظ جمعہ کا لفظ معنی مراد لیا گیا ہے وہ ہے گنجان بالوں والا ہونا۔ سرخ لباس کا مسئلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید رنگ زیادہ پسند تھا اور عموماً سفید لباس زیب تن فرماتے تھے۔ آپ نے سیاہ لباس بھی استعمال فرمایا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا امامہ مبارک سیاہ تھا۔ آپ کو سبز رنگ کا کپڑا بھی پسند تھا۔ زیر مطالعہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ لباس پسند فرمایا اور استعمال بھی کیا۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا کرتے ہوئے سرخ کپڑا استعمال کرنے کا جائز قرار دیا ہے۔ زیر مطالعہ حدیث سے سرخ کپڑے کے استعمال کا جواز ثابت ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات میں مردوں کے لیے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اس طرح یہ تعارض ہو۔ یہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دھاری دار لباس میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لباس زیب تن کیا تھا وہ خالص سرخ نہیں تھا بلکہ دھاری دار تھا۔ بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ لباس زیب تن فرمایا تھا، یعنی ضرورت کے تحت سرخ لباس استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ سوال، کیا مرد حضرات سرخ لباس زیب تن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، مرد حضرات ضرورت کے تحت سرخ لباس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور تقویٰ کے بھی خلاف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، راوی کا بیان ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز حسین نہیں دیکھی تھی۔ لفظ شیعہ لوگوں کو شامل ہے اور شمس و قمر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے اور شمس و قمر سے بھی حسین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جمال آپ کے حسن جمال کا صدقہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے حسن جمال کی منظر کشی کرتے ہوئے یوں کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا جیسا آپ نے چاہا ایسے ہی آپ پیدا کر دیے گئے، اور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔